ویلکم بیک جناب. اور سلسلہ اب شروع ہوا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں روحانیت. اور روحانیت میں ہم جن مسئلوں سے درپیش ہوتے ہیں حکیم صاحب اس کا بھی حل آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ معاشی ترقی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس لائف سٹائل ایسا ہو کہ میں تنگی نہ ہوں مجھے, ٹھیک ہے. اور معاشی ترقی کے لیے جو لوگ پریشان ہیں معاشی ترقی کے لیے, ان کے لیے کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں کہ وہ آسانی سے وظیفہ کر سکیں. اور ایک چیز, وظیفہ آپ ایسا بھی بتائے گا کہ کوئی اگلے کو بھی بتا سکیں کہ مجھے یہ پرابلم تھی, میں نے یہ مطلب یہ وظیفہ کیا تو اللہ نے مجھ پر بہت احسان کیا. تو پلیز تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. سورہ قریش اور سورہ مزمل شریف کو پڑھنا چاہیے. صحیح. سورہ قریش 70 مرتبہ صبح اور رات. صحیح. اور سورہ مزمل 3 5 7 یا 9 3 5 7 یا 9 بار ہر نماز کے بعد. صحیح. اچھا, اب اگر کسی کو بالکل ہی وقت نہیں ہے تو وہ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے ہر نماز کے بعد. صحیح. یہ اس کو اپنے ورد میں رکھے. صحیح صحیح صحیح. اچھا, لوگ معاشی ترقی چاہتے ہیں, صحیح. آسودگی چاہتے ہیں, لازمی سی بات ہے, علامہ والے چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے معاملات میں اچھے ہوں. صحیح. لیکن کچھ جائے گا تو کچھ آئے گا. صحیح بات ہے. تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا, صحیح. تم نے کسی ایسے شخص کی مدد کی للہیت کے لیے صحیح. کہ جو واقعی مستحق تھا. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں پورے مہینے کا راشن ڈال دیں. صحیح صحیح صحیح. لیکن حسب توفیق, حسب استطاعت, اللہ پاک نے آپ کو جتنے وسائل دیے ہیں, صحیح, کیا ان وسائل کے تحت آپ نے حق ادا کیا اس کی مدد کر کے؟ صحیح. اب جب جائے گا نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ صحیح بات ہے. تمہیں کیوں دے وہ؟ صحیح بات. چلو مجھے بتاؤ, آپ اسٹوڈنٹ تھے, صحیح. آپ کے والد آپ کو کتنی پاکٹ منی دیتے تھے؟ لمیٹڈ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مصرف نہیں تھا. بالکل لمیٹڈ وسائل تھے, بس اپنے ہی پاکٹ خرچ کرنا تھا. لمیٹڈ مصرف تھا نا آپ کا, صحیح ہے. اب اگر اضافی دے دیا جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بگڑنے کی طرف. لیکن جب اللہ پاک نے کسی شخص کو وسائل دیے, مال دیا, صحیح, اور جتنا اللہ پاک نے اس کو دیا ہے اس حساب سے اس کا وہ حق ادا کرتے ہوئے مستحقین تک پہنچا رہا ہے, تو اس کے مال میں کیوں نہیں برکت ہوگی؟ سبحان اللہ, بالکل یہی بات ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی ہے, صحیح, بھلے وہ ایک پوری کی ہی کیوں نہ ہو. صحیح صحیح. یہ میں بڑی عجیب سی بات بتاؤں آپ کو. جی جی. آپ گھر سے نکلے, جی, آپ کی جیب میں 100 کا نوٹ ہے. صحیح. آپ نے بولا میرے 30 روپے کرائے جانے کے, 30 روپے کرائے آنے کے, 60 روپے. کھانا تو میں گھر سے لے کے جا رہا ہوں, صحیح. 40 روپے بچ گئے. صحیح. اب وہ 40 روپے میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ ایک 20 روپے کی پوری لے لو, اس کے ساتھ سالن فری آتا ہے. صحیح. کم سے کم وہی لے کے کسی کو دے دو. سبحان اللہ. اور اگر پورے ہی 40 روپے کی دے دو تو کیا بات ہے؟ کیا بات ہے. اب دیکھو, کرنے کی نیت ہونی چاہیے. 20 اور 40 کا نہیں ہو رہا ہے یہاں پر. بالکل. کہ تمہارے پاس جو تھا, صحیح, تم نے دریغ نہیں کیا, یہ بات. رکے نہیں تم, صحیح. بخیلی نہیں کی. صحیح صحیح. تم نے ٹھیک ہے, میرے خراجات پورے ہو گئے, بالکل. میرے جانے کا کرایہ ہے, صحیح. میرے واپسی کا کرایہ ہے, صحیح. میرے پاس دوپہر کا کھانا ہے, صحیح. اور تو کچھ نہیں چاہیے. تو اس کا مطلب یہ 40 روپے اضافی ہیں. صحیح. اور جب یہ جائے گا تو وہ کہتا ہے واقرض اللہ قرضا حسنا, کہ جو نیک عمل تم بھیجتے ہو اسے بدلے میں بزرگ تر پاؤ. سبحان اللہ. اور یہی تو جب جائے گا تبھی تو آئے گا, تو بھیجنا تو شروع کرو. اور اسی سے ایک چیز مجھے ریلیٹ یاد آ گئی کہ سب آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے جو بزرگ تھے, یعنی میرے نانا یا دادا جو تھے, بڑے سیٹسفائڈ تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل وسیع تھا. وہ اپنے لیے بھی اگر ہے جتنا بھی, اس میں سے دوسروں کی بھی مدد کرتے تھے. آج کل وہ چیزیں فقدان ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو کہتے ہیں کہ ڈاؤن فال بہت آ رہا ہے ہماری زندگی میں. اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ دروازے کھلے رکھتے تو اللہ تعالیٰ رزق فراوانی سے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. آج کل مہمانوں پر دروازے بند ہوئے تو رحمتیں اور برکتیں گھر سے جانا شروع ہو گئیں. تو یہی چیز ہوتی ہے. بالکل جی. آپ کو ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس سیگمنٹ کی, جو آپ تربیت ساتھ ساتھ کر رہے ہوتا ہے نا, کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں, یہ چیزیں کرنی ہیں, تو اس سے آپ کی لائف سٹائل بھی بہت چینج ہوتا ہے. وظیفے کرنا بہت اچھی بات ہے, اور کرنا بھی, کیونکہ ایک واحد ذات ہے جو دیکھ کر پوچھتی نہیں ہے کہ میں نے دیا تھا, شکر ادا کرو تب بھی وہ دے رہی ہے, نا شکرے کو بھی وہی کھلا رہا ہے, کوئی دوسرا بندہ نہیں کھلا سکتا. لیکن اگر شکر ادا کرتے ہیں تو ایک فہرست ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ شکر گزار بندہ, اس میں آپ کا نام لکھا چلا جاتا ہے. اب حکیم صاحب ایک اور چیز کہ آپ کے پاس کوئی سلم بندہ یا بندی آتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ بہت سلم ہے, کوئی ایک آدھی روٹی کھائے, لیکن اگر وہ 4-5 افراد کا کھانا کھا رہا ہے
تو کیا مسئلہ ہے, اس کے اسٹمک اپسیٹ ہے یا کوئی, اب میں اگر بولوں یا جس کو کہتے ہیں کہ کوئی اور طاقت اس کے ساتھ ہے جس کا وہ کھانا کھا رہی ہے یا کھا رہا ہے, تھوڑا سا اس بارے میں, کیونکہ ایک دو دفعہ ایسا اتفاق ہوا, ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ بندہ آدھی روٹی کا بھی نہیں اور یہ 3-4 بندوں کا کھانا کھا رہا ہے. روحانی مسائل ہوتے ہیں, اس صحیح. کی وجہ سے شیاطین ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ لانگے میں آ جاتے ہیں, کچھ کے اوپر کچھ بندش ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے صحیح. وہ کھانا شروع کریں, صحیح. اور ایک مرتبہ کم از کم صحیح. آیت الکرسی پڑھ کے اور کھانے پہ دم کر دیا کریں. مثال کے طور پہ انہوں نے دیکھا ایک نارمل آدمی کی خوراک 1.5 روٹی ہے اور تھوڑا سا سالن, صحیح. تو وہ اس کے اوپر تھوڑا سا دم کر لیں کھانے سے پہلے اور پھر کھائیں, تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. ہوتا یہی ہے کہ وہ اس قسم کے لوگ 4 آدمی کا 40 آدمی کا بھی کھا جاتے ہیں. صحیح. وہاں پہ کیس آیا ایک مرتبہ, بچی تھی 16 سال کی, صحیح. بالکل نارمل بیٹھی ہوئی, نمبر آیا اس کا, کیا مسئلہ, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. کیا ہو گیا, نارمل لگ رہی ہے, ایک ٹائم پہ ایک کولر پانی پیتی ہے. زبردست. ایک ٹائم پہ ایک کولر پانی پیتی, میں چھوٹا کولر ہوگا, نہیں حکیم صاحب 12 لیٹر والا. سمجھ گیا, روحانی مسئلہ تھا. میں نے نقش لکھ کے دیا, میں نے یہ کولر میں ڈال دینا. ایک ہفتے بعد پھر وہ آئے, میں پہچان گیا کیونکہ عجیب سا کیس آیا تھا, مجھے یاد تھا. میں نے اب کیا رہے, کہنے کہ اب ایک ہی گلاس پیتی ہے. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ ہوتا ہے, روحانی مسئلہ ہوتا ہے, اس وجہ سے تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جو مریض ہے. اور اگر مریض نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ جو وابستہ ہیں, تو ان کو اگر پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کے بہاف پہ اس کی والد والدہ بہن بھائی بھی یہ کر سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز اور پوچھنی ہے کہ جیسے کہ یہ 4-5 افراد کا کھانا, یا جیسے 1 لیٹر مطلب 12 لیٹر بچی پانی پی رہی ہے ایک ٹائم میں, تو وہ آؤٹ آف دا ٹرینڈ بات ہے. تو آپ ان لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ جب آپ علاج کروانے, تو یہ کیونکہ لوگ بہت پبلکائز کرنا لگ جاتے ہیں ایسی چیزوں کو نا, میری بچی یا میرا بچہ تو 10 لیٹر پانی پی جاتا ہے ایک ٹائم پہ, وہ تو 10 بندوں کا کھانا کھا رہا ہے. تو اس سے جو روحانی مسئلے یا جو شیاطین کی بات آپ نے کی, تو وہ بھی طیش میں آتے ہیں, وہ نقصان پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ جتنی بھی بات کرو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا. نہیں, روحانی علاج کرانے سے کوئی مسئلہ نہیں آتا. نہیں, اگر ذکر بار بار کرو کہ میرا بچہ تو 10 لوگوں کا کھانا کھا رہی, کھاتا ہی مطلب 1 روٹی والا بندہ ہے, کھاتا 10 لوگوں کا ہے, مطلب لوگوں کے اندر یہ بات بار بار کرنے سے, تو وہ جو چیز دیکھیں اس کو, اب ایک تو ہوتا ہے آدمی ڈسکس کرتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے, جی جی, اور یہ ایک پرابلم ہے. کچھ لوگ گوسپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. اب گوسپس میں کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ پھر شیاطین ہوں گے, وہ تو خوش ہوں گے کہ اچھا ہے بھائی واہ واہی ہو رہی ہے. صحیح صحیح صحیح, ٹھیک 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 ٹھیک, منفی ہے نا. بالکل بالکل بالکل. اور ایسی جب اچھا کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ یہ ہو, تو تھوڑا سا لوگوں کو ہم اس پہ بھی گائیڈ کریں کہ جن کے ساتھ شیاطین کا مسئلہ ہے, تو ان کی حالت کس, مطلب کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی, مطلب وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں, موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں, تھوڑی سی باڈی میں کوئی چینجز آتی ہیں یا نہیں؟ مختلف لوگوں کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. جی جی. کسی کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جسم پہ کوئی چیز رینگ رہی ہے. صحیح. کوئی دن بہ دن ویٹ لوز ہوتا جاتا ہے, اس کا 90 کلو ہے, ایک ہفتے بعد 10 دن بعد کرایا تو 88 رہ گیا, 86 رہ گیا, 84 ہو گیا. صحیح. کم ہوتا جاتا ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ رنگ ایک دم ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. جسم گھلنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. بھوک زیادہ لگتی ہے, بار بار کھانا کھایا 10 منٹ بعد ایسا لگتا ہے میدا کھا لیا, پھر بھوک لگ رہی ہے, پھر کچھ نہیں ٹوٹر پوٹر کھا رہا ہے وہ. صحیح صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک مسئلہ جو زیادہ تر میرے پاس آیا ہے وہ یہ کہ لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ چیزیں بالکل ساؤنڈ ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر آپ پانی اور پتی ڈال کے ابال لے ہو تو چائے بنے گی نا. صحیح. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ابل کے گر جاتی ہے, یعنی آخری ٹائم پر آ کے وہ چیزیں ساری رول بیک, کام خراب ہو جاتا ہے. کام خراب ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ بھی ہوتا ہے. ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا حکیم صاحب کہ کچھ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ سب سے زیادہ پرابلم کب آتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے اور اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ٹیسٹ کراؤ, مطلب ان کو اگر بخار ہے اور واقعی میں بخار آپ کو فیل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, دوائی سے بھی نہیں جا رہا, بخار چڑھتا ہی جا رہا ہے, اور کوئی ایسی بیماری بھی سامنے نہیں آ رہی ہے, نہ ہی اس کو ٹائیفائڈ ہے, نہ ہی اس کو جوائنٹس ہے, نہ ہی اس کو وہ ہے ملیریا ہے, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, تو اس میں بھی پھر روحانیت پہ آ کے چیک کروا لینا چاہیے؟ اگر آپ لیبارٹری ٹیسٹ کرا رہے ہیں جی جی, اور وہ نارمل آ رہے ہیں, صحیح, کیونکہ ہمارے بہت سے کیسز ایسے ہیں. بالکل بالکل, کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے, میں اسی وجہ سے ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے بھی, کہ ان کی لیبارٹری رپورٹس بالکل کلیئر آتی ہیں,
لیکن ان کے میدے میں اکثر وہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے درد اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا میدا ایسا کھینچ لیتا ہے, تو ان کو پھر رجوع کرنا چاہیے. میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں جی جی کہ نارمل آ رہی ہیں تمام لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹیں, جی جی لیکن کیفیات اپنی جگہ قائم ہے صحیح اور دن بدن ابتر ہوتی رہ رہی ہے. جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ, کیونکہ دیکھیں ٹیسٹ جو ہے نا وہ مادے کا ہے, صحیح جسم کا ہے, صحیح صحیح. اور مسئلہ اگر روحانی تو روح کا ٹیسٹ کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, یہی بات ہے عقیل صاحب. اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچتا بہت ہے, یہ سوچتی بہت ہے, تو بیچارہ ویسے ہی گھل جاتا ہے. تو بالکل جی یہی میرا سوال کرنے کا مقصد تھا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ضرور اپنے مولد سے, جو آپ کے روحانیت میں مولد ہیں ان سے ضرور رابطہ کیجیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. اوکے جی. اب ایک چیز اور کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں, لیکن ایک آواز آتی ہے نہیں کرو نقصان ہو جائے گا. حالانکہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو اس میں فائدہ ہے, ایون دو کہتے ہیں کہ ماں باپ کی اصلاح سے کام کرنا چاہیے, برکت ہوتی ہے. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے انسان؟ یہ وہم بھی ہوتا ہے بسا اوقات. تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے سورہ فلق سورہ ناس صحیح یہ پڑھ کے اور وہ اپنے اوپر دم کر لیں. یا کوئی کام کرنے جا رہا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے ایک پروپوزل دیا صحیح کہ یار یہ فلانا کام ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے, اس میں پروفیٹیبلٹی ہے, یا کسی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی یا کسی بھی شخص نے کسی دوسرے شخص کو ایک مشورہ دیا صحیح کہ بھائی یہ کام کر لو اور اس میں پروفیٹیبلٹی ہے, یہ تمہیں فائدہ مند ہے. اب وہ سنتے کے ساتھ ہی اس کی کیفیت ہوگی نہیں یار پتہ نہیں کیا ہو, میرے پیسے نہ ڈوب جائیں, یہ نہ, منفی خیالات آنے شروع ہو گئے. سب سے پہلے اس کو یہ چاہیے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھے, کم سے کم ایک مرتبہ, ویسے زیادہ سے زیادہ اس کو ملا کے 9 دفعہ پڑھ لے, صحیح اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرے اور اس طریقے سے سر پہ ٹھیک ہے. بات کرتا رہے, جس سے بھی بات ہو رہی ہے, جیسے اس کو یہ وسوسہ وہم ہو فوری طور پہ یہ کام کر لے. اس سے ہوگا کہ یہ منفی وسوسوں سے بچ جائے گا. زبردست زبردست. مطلب یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو سکتی ہے. بالکل جی. میں نے جیسے ہی پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ کے جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں, چاہے وہ روحانیت ہو چاہے وہ حکمت ہو, حکیم صاحب اس کو بہت آسانی سے حل کر دیتے ہیں. حکیم صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایسے ہی کچھ اور مسئلوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم وہ مسئلے رکھیں گے اور آپ سے پوچھیں گے ان کا حل. اپنا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اوکے جی. میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت. جاتے جاتے صرف ایک بات جو میں آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے حکیم صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ اپنے دل میں رکھیے, کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنے نکلتے ہیں تو آپ کا وہ کام جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگا, خدا غیب سے اس کی مدد کرتا ہے, وہ کام آسان ہو جاتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.